دوستوں آج یکم رجب المرجب پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس مہینے کا شدت سے انتظار کیا تھا اور آپ سب دوست احباب کو، آپ سب لوگوں کو ہی ماہ رجب المرجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوستوں آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج 9 چندی جمعرات کا دن ہے اور یکم رجب المرجب کی تاریخ ہے، یعنی رجب کا پہلا دن ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، وہ مہینہ آ گیا ہے جس کا ہم سب برسوں سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین رحمتیں برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسا رہا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کو کروڑوں عطا فرمائے گی۔ دوستوں یہ موقع پھر 1 سال بعد ہی آپ لوگوں کو ملنا ہے، لہٰذا اس مہینے کا فائدہ اٹھا لو، اپنے پورے سال کا رزق اور مال و دولت کا انتظام کروا لو۔ دوستوں آج یکم رجب المرجب 9 چندی جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ یکم رجب 9 چندی جمعرات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج یکم رجب المرجب 9 چندی جمعرات کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیں گے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کے مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جس مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت سوچیں کتنی زیادہ ہوگی۔ دوستوں اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ مہینہ ان 4 بڑے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ وہ امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کے روزوں کی بھی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کریم اس نہر سے اسے پانی پلائے گا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ ماہ رجب المرجب کے پورے مہینے میں صرف 7 روزے رکھے گا، اللہ پاک جہنم کے 7 دروازے اس شخص پر بند کر دیں گے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 7واں اور بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے بھی پہلے سے حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے۔ اس مہینے میں جنگیں روک دی جاتی تھیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں قتال نہیں ہوتا تھا اور توبہ کرنے والوں پر اللہ پاک رحمت کا بہاؤ تیز فرما دیتے تھے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار و فیضان بہت زیادہ نازل ہوتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتے تھے۔ اس ماہ میں عبادت اور دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اس ماہ کو شہر رجب بھی کہا جاتا ہے،
کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یکم رجب المرجب 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا اور اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور اس عمل سے کرتے ہوئے نیت یہ کریں گے میرا رب میرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اور پورے سال کے دن پھیر دے گا، مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وظائف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اللہ والوں، آج یکم رجب المرجب اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ پہلی جمعرات ہے جس کو 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے، تو لہٰذا آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے رجب المرجب کا واسطہ، میرے مولا تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے کملی والے آقا سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا اس حرمت والے مہینے کی ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس دنوں کی فیوز و برکات سے ہمیں منور فرما دے، ہمارے قلوب کو روشن فرما دے، زبان کو پر اخلاق فرما دے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یا رب ذوالجلال، اے قدرت والے رب، تو تو سب کچھ جانتا ہے، تیری بادشاہت پوری دنیا پر ہے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج یکم رجب ہے، یعنی رجب کی پہلی تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، آج اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ اگر پہلے دن آپ لوگوں نے اللہ پاک کو راضی کر لیا تو پورا مہینہ آپ کے لیے رحمتوں والا بن جائے گا۔ اللہ والوں، آج نیا سال بھی ہے،
آج 2025 کا دن بھی ہے، تو لہٰذا سوچیں کہ 2025 کی 2 تاریخ ہے اور یکم رجب المرجب ہے، تو سوچیں یہ دونوں ہی دن آپ کے لیے کتنے خاص ہوں گے، کیونکہ نئے سال کا آغاز بھی ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے رجب کا چاند بھی طلوع کر دیا ہے۔ اللہ پاک اس رجب کے چاند کے صدقے ہماری خوشیوں کو بھی طلوع کر دے۔ میرے مولا ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، ہم سب میں سے جو کوئی بھی تنگ دست ہے، بیمار ہے، اس کی بیماری کو بھی ختم فرما دے، آمین۔ اللہ والو آئیں ہم لوگ اب اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھے سب سے پہلے استغفار کریں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 ٹائمز استغفر اللہ کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 70 بار استغفار کیا کرتے تھے روزانہ۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بھی اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، رک چکا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام یا قادرو، یا قادرو کو پڑھنا ہے۔ یا قادرو کا مطلب کیا ہے؟ ایک قدرت والے۔ یا قادرو ایک قدرت والے، اور یا مسبب الاسباب، یعنی یا قادرو اور یا مسبب الاسباب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک سب سے زیادہ غلبہ رکھنے والے، سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے، اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ملانا؟ یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے رستے بنانے والے۔ تو اللہ والوں جب ہم لوگ یا قادرو اور یا مسبب الاسباب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ پھر یا قادرو یا مسبب الاسباب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار شمار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے یا قادرو یا مسبب الاسباب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا قادرو اور یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ والوں سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جلدی جلدی پڑھا اور جان چھڑا لی۔ آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان حال سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क इंशाअल्लाह आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से जमीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। आज अपनी तमाम दुखियारी बहनों के लिए, अपने तमाम बेटों माओ बुजुर्गों के लिए बहुत ही खास वजीफा, बहुत ही मुस्तरद अमल और बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसकी वजह यह है कि रजब का महीना बहुत खास महीना है। रजब का महीना बांटने वाला महीना है। रजब का महीना अपनी तकदीर को संवारने का वक्त है। अल्लाह वालों, अगर अभी अपनी तकदीर के लिए सिंसियर नहीं होगे, अगर अभी ख्वाबे गफलत से बेदार नहीं होगे, फिर कब होगे? अल्लाह वालों, आज के वो लम्हात और वो बाबरकत महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों को अता करा है कि अगर आप आज इस खास अमल को पढ़ेंगे तो यकीन करें अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देंगे। पूरे साल की तकदीर को तब्दील कर दिया जाएगा, रस्तों की रुकावटों को हटा दिया जाएगा, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाएगा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? पहले नंबर पर आप लोगों ने या कादिरू और या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ लिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरह कौसर को पढ़ लिया। आप लोगों ने उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जो अमल करना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 सिफाती नामों का वजीफा पढ़ना है। ये 2 सिफाती नाम है, इनको मिलाकर पढ़ना है। इन दोनों नाम को बहुत ही खास फजीलत हासिल है। एक नाम है या रब्बना, दूसरा नाम है या सलामो। आपने या रब्बना या सलामो को पढ़ना है। या रब्बना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। जैसे कि या रब्बना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। या रब्बना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। जब कोई बंदा या रब्बना और या सलामो को अपने दाएं बाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा की कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख देते हैं। उसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं होती कि आज कामयाब हुए 1 साल बाद कामयाबी खत्म, पैसे खत्म, फिर दोबारा से नौकरी पर जाओ। अल्लाह वालों, ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है। जो या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ेंगे उससे जो कामयाबी आपको मिलेगी वो हमेशा रहेगी, वो सलामती वाली होगी। उसमें अल्लाह पाक का सलामती होगी और अल्लाह पाक का फजल भी शामिल होगा, अल्लाह पाक की रजा भी शामिल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, उरूज, तरक्की चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़े। सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर फिर आप लोगों ने आखिर में क्या अमल करना है? फौरी तौर पर फिर आखिर में आपने जो अमल करना है ये अमल भी बहुत खास है। अल्लाह वालों, इस अमल की फजीलत और बरकत दोनों बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये महीना अल्लाह पाक का महीना है। इसलिए चौथे नंबर पे या अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना दूसरा महीना आ रहा है, तो आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे या अल्लाह और या मोहम्मद। हमारी जिंदगी को गुजारने का मकसद ही ये 2 हस्तियां हैं। अल्लाह वालों, ये 2 हस्तियां नहीं होंगी तो सोचे हमारे पास क्या होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल लाचार मजबूर हैं, बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन अगर ये हस्तियां हमारे पास हैं तो अल्लाह वालों यकीन करें, कोई ऐसी कामयाबी नहीं, कोई ऐसा मकसद नहीं, कोई ऐसी हाजत नहीं जो अधूरी रह जाए। हर हाजत पूरी होगी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। और ये रजब का महीना यकीन करें अल्लाह पाक का महीना है। रजब का महीना इतनी बाबरकत और इतना ज्यादा फजीलत वाला महीना है कि अगर आप लोगों को बताना शुरू करूं तो यकीन करें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। इस तरीके से या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ लें। उसके बाद फिर आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करिएगा कि अव्वल आखिर आप लोग कम से कम 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। कोशिश करें इस अमल को आप लोग हर नमाज के बाद पढ़ें। हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो यकीन करें बहुत ही खास होगा। अगर हर नमाज के बाद पढ़ रहे हैं तो अव्वल आखिर 1-1 बार भी दुरूद पाक पढ़ना काफी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 बार अव्वल और 3 बार आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा
اور میں بھی اپنی ہر دعاؤں میں اپنے تمام سبسکرائبرز کو اور تمام ویورز کو، جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھے دیکھتے ہوں، وہ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، کہیں پر بھی ہیں، ان سب کو میں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ لوگ سلامت رہیں گے تو ہم لوگ بھی سلامت رہیں گے۔ تو اللہ والوں، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جاتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گا کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا بہت اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ چھوٹا موٹا صدقہ جو توفیق اللہ پاک دے وہ اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ تو یقین کریں رحمتیں لوٹنے والا مہینہ ہے۔ اب جتنے بھی دن آ رہے ہیں سارے برکت والے دن ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑ جائیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یقین کریں ایسے ایسے وظائف ملیں گے، آپ لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔